دوستو آج ہم ایک ایسے ملک کی سیر کرنے جا رہے ہیں جو اسلام کی تاریخ اور مقدس مقامات سے بھرا ہوا ہے۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو دلچسپ معلومات اور علاقے میں موجود ایسی جگہوں کی سیر کروائیں گے جو آج سے پہلے آپ نے نہ دیکھی ہوں گی۔ یہ ملک تیل کے ذخائر رکھنے والا تیسرا بڑا ملک ہے۔ کہا جاتا ہے کہ دنیا کے سب سے پہلے پہیے کی ایجاد بھی اسی ملک سے ہوئی تھی۔ آپ یہ سن کے حیران ہوں گے کہ 1 گھنٹے میں 60 منٹ اور 1 منٹ میں 60 سیکنڈ کا سسٹم بھی دنیا کو عراق نے دیا۔ عراق جو سرکاری طور پر جمہوریہ عراق کہلاتا ہے، مشرق وسطیٰ میں واقع ایک ملک ہے۔ اس کی سرحدیں شمال میں ترکی، مشرق میں ایران، جنوب مشرق میں کویت، جنوب میں سعودی عرب، مغرب میں اردن اور شمال مغرب میں شام سے ملتی ہیں۔ عراق کی تاریخ اور ثقافت بہت زیادہ اہم ہے اور اس کا دارالحکومت بغداد ہے جو دنیا کے قدیم ترین شہروں میں شمار ہوتا ہے۔ عراق کا کل رقبہ تقریباً 4,38,317 مربع کلومیٹر ہے۔ دریائے دجلہ اور دریائے فرات ملک کے اہم دریاؤں میں شمار ہوتے ہیں جو شمال سے جنوب کی طرف بہتے ہیں اور زرخیز میدانوں کو سیراب کرتے ہیں۔ عراق کا بیشتر حصہ صحرائی علاقوں پر مشتمل ہے، لیکن دریاؤں کے کنارے زرخیز زمینیں پائی جاتی ہیں۔ نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے، اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔ عراق کی آبادی تقریباً 3,72,00,000 کے قریب ہے۔ آبادی کے لحاظ سے اس ملک کا شمار 36ویں نمبر پر آتا ہے۔ بغداد اس ملک کا دارالحکومت ہے اور قدیم ترین شہروں میں شمار ہوتا ہے۔ عراق کا پرچم 3 رنگ پر مشتمل ہے۔ اس ملک کو کسی بھی اطراف سے سمندر نہیں لگتا، اس لیے اس ملک کا شمار 43 ممالک میں ہوتا ہے جسے لینڈ لاک کنٹری کہتے ہیں۔ دوستو اس ملک کے لیڈر صدام حسین تھے جسے عراق کا آخری بادشاہ بھی کہا جاتا ہے، جسے امریکہ کے حکم نہ ماننے پر پھانسی کے تختے پر لٹکا دیا گیا۔ دنیا میں سب سے زیادہ شہد کی مکھیاں پالنا اور ان سے شہد حاصل کرنے کا سہرا بھی اسی ملک کو جاتا ہے۔ یہ ملک بھی عرب ملکوں کی طرح گرم ہے۔ اس ملک میں شیعہ کمیونٹی پاکستان سے زیارتوں کے لیے بہت زیادہ تعداد میں آتے ہیں۔ عراق دوسرے عرب ممالک کی طرح ڈیولپ نہیں ہے اور تعلیم کا نظام بھی نارمل ہے۔ اگر کرنسی کی بات کریں تو ان کی کرنسی عراقی دینار ہے۔ بغداد عراق کا سب سے بڑا اور قدیم شہر ہے۔ یہ عراق کا خوبصورت ترین شہر ہے۔ یہاں پر سیکورٹی نہایت سخت ہے۔ اس شہر میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا روضہ مبارک موجود ہے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے روضے سے کافی دور گاڑی آپ کو اتار دیتی ہے، پھر وہاں سے آپ کو پیدل جانا پڑتا ہے۔ اس شہر میں شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی روضہ موجود ہے۔ آپ کی پیدائش 1 رمضان 470 ہجری میں ایران کے صوبے کرمانشاہ کے شہر گیلان میں ہوئی۔ اسی نسبت سے آپ کے نام کے ساتھ گیلانی لگایا جاتا ہے، جو عربی میں جیلانی میں تبدیل ہو گیا۔ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے روضے کے اطراف میں کمرے بنائے گئے ہیں جو عرس کے موقع پر زائرین کو دیے جاتے ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں بصرہ کی۔ بصرہ عراق کا ایک خوبصورت ترین شہر ہے۔ یہ شہر بھی اسلامی لحاظ سے بہت اہمیت رکھتا ہے۔ اس شہر میں صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک بھی موجود ہے، جن کا نام حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ۔ بصرہ کی ایک سب سے پرانی مسجد جس کو 635 عیسوی میں کھجور کے پتوں سے بنایا گیا تھا، اس مسجد کو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے خود بنایا۔ اس مسجد میں آگ لگنے کی وجہ سے مسجد شہید ہو گئی اور پھر اس کو دوبارہ مٹی سے بنایا گیا۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں عراق کے شہر کوفہ کی۔ کوفہ شہر باغیوں کے شہر کے نام سے بھی مشہور ہے۔ اسلامی تاریخ میں اس شہر کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ بہت سے اصحاب کی قبر مبارک بھی یہاں پر موجود ہے۔ اس شہر میں مشہور مسجد کوفہ ہے جو نہایت خوبصورت ہے۔ یہ مسجد اس جگہ بنائی گئی جہاں حضرت آدم علیہ السلام نے عبادت کی تھی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں اس کو مسجد کی شکل دی گئی۔ یہ وہی جگہ ہے جہاں سے حضرت نوح علیہ السلام کا سیلاب آیا تھا اور وہ کنواں بھی اسی جگہ پر موجود ہے۔ اس مسجد کے ایریا میں حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی بھی بنائی گئی تھی اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اسی مسجد میں بیٹھ کر لوگوں کے فیصلے کیا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو جو تلوار سے ضرب لگائی گئی وہ جگہ بھی اسی مسجد میں موجود ہے۔ اس کے بعد ہم بات کریں گے نجف کی۔ نجف عراق کا بہت ہی مقدس شہر ہے۔
کیونکہ یہاں امام علی علیہ السلام کا روزہ مبارک موجود ہے۔ آپ کے روزے پر دنیا بھر سے لاکھوں مسلمان زیارت کے لیے آتے ہیں۔ نجف شہر بہت ہی پرانا شہر ہے، لیکن زیادہ تر لوگ حضرت علی علیہ السلام کے روزہ مبارک بننے کے بعد یہاں پر آباد ہوئے۔ یہاں سے ایک زمانے میں دریائے فرات بھی گزرتا تھا اور لوگوں کا زیادہ تر دار و مدار کھیتی باڑی پر تھا۔ سلطنت عثمانیہ نے بھی یہاں حکومت کی، لیکن جب پانی کا رخ بدلتا گیا اور دوسرے قبیلوں نے اٹیک کر دیا، جہاں پہلے 3000 آبادی تھی، اس کے بعد کم ہوتے ہوتے صرف 30 لوگ رہ گئے۔ سلطنت عثمانیہ نے اپنی طرف سے بہت کوشش کی کہ پانی کا رخ تبدیل کیا جا سکے اور دوبارہ یہاں پانی لایا جائے۔ پھر آہستہ آہستہ یہ شہر دوبارہ آباد ہونا شروع ہوا اور آج یہاں 1 لاکھ کے قریب آبادی ہے۔ حضرت امام علی علیہ السلام کا روزہ بہت ہی خوبصورت بنایا گیا ہے۔ امام علیہ السلام کی شہادت کوفہ میں ہوئی اور دفن نجف میں کیا گیا۔ دنیا کا سب سے بڑا قبرستان بھی اسی شہر میں موجود ہے، جسے وادی اسلام کہتے ہیں۔ پچھلے 1400 سالوں سے یہاں لوگوں کو دفنایا جا رہا ہے۔ اس کا رقبہ 150 ایکڑ ہے، جہاں ہر طرف آپ کو قبریں ہی قبریں نظر آئیں گی۔ یہ جگہ یہودیوں کے لیے بھی مقدس ہے، کیونکہ مسلمانوں سے پہلے یہ علاقہ یہودیوں کے پاس تھا۔ عراق کا شہر کربلا بھی اسلامی تاریخ میں بہت اہمیت رکھتا ہے۔ یہ جگہ مسلمانوں کے لیے مقدس ہے۔ یہ شہر پہلے شہر نہیں تھا بلکہ ریگستان تھا اور جنگ کا مقام تھا، جو 680 عیسوی میں ایک جنگ ہوئی تھی جسے بیٹل آف کربلا کہتے ہیں، جس میں حضرت امام علیہ السلام، حضرت علی علیہ السلام کے بیٹے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کو شہید کیا گیا۔ اس کے بعد حضرت امام حسین علیہ السلام کا روزہ یہاں بنایا گیا اور اس کے بعد تمام لوگ یہاں آباد ہونا شروع ہو گئے۔ اس کی آبادی تقریباً 7 لاکھ کے قریب ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کے روزے کے چاروں طرف آپ کو بازار ملیں گے، کھانے پینے کی دکانیں ملیں گی۔ آپ کا روزہ بھی بہت خوبصورت اور بہت بڑا بنایا گیا ہے۔ حضرت عباس علیہ السلام کا بھی روزہ یہاں موجود ہے، جو کربلا کی جنگ میں شہید ہوئے تھے۔ عربی اور کردی زبانیں یہاں کی سرکاری زبانیں ہیں۔ عراقی ثقافت میں ادب، فنون، موسیقی اور روایتی رقص کا اہم مقام ہے۔ عراقی کھانا بھی مشرق وسطیٰ کی خاصیت رکھتا ہے، جس میں کباب، ڈولمہ اور بریانی جیسے لذیذ پکوان شامل ہیں۔ عراق کی معیشت کا انحصار بڑی حد تک تیل کی پیداوار پر ہے۔ عراق دنیا کے بڑے تیل پیدا کرنے والے ممالک میں سے ایک ہے اور اس کی معیشت میں تیل کی برآمدات کا اہم کردار ہے۔ زراعت بھی عراق کی معیشت کا ایک اہم حصہ ہے، جس میں گندم، جو، چاول اور کھجور کی پیداوار شامل ہے۔ عراق اپنی قدیم تاریخ اور ثقافتی ورثے کے لیے تو مشہور ہے، لیکن اس خوبصورت ملک میں ایسے حیرت انگیز حقائق بھی پوشیدہ ہیں جنہیں جان کر آپ حیران رہ جائیں گے۔ تو آئیے عراق کے کچھ انوکھے حقائق پر نظر ڈالتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا کی پہلی لائبریری عراق میں موجود تھی؟ تقریباً 2500 سال قبل مسیح میں سومیری تہذیب نے شہر نفر میں مٹی کی تختیوں پر لکھی ہوئی تحریروں کا ایک بڑا ذخیرہ جمع کیا تھا، جسے دنیا کی پہلی لائبریری سمجھا جاتا ہے۔ قدیم میسوپوٹیمیا کے لوگ آسمان اور ستاروں کے بارے میں بہت کچھ جانتے تھے۔ انہوں نے ہی ہفتے کے 7 دنوں اور دن کو 24 گھنٹوں میں تقسیم کرنے کا نظام وضع کیا تھا۔ مشہور حکمت عملی کا کھیل شطرنج ابتدائی شکل میں عراق میں وجود میں آیا۔ اسے چاتورنگا کہا جاتا تھا اور یہ 7ویں صدی عیسوی سے پہلے کا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ہم جو لباس اوڑھتے ہیں اس کی جڑیں عراق میں جا ملتی ہیں؟ موسم کی شدت سے بچاؤ کے لیے تقریباً 1900 قبل مسیح میں یہاں کے لوگ کپڑے کو اپنے جسم پر لپیٹتے تھے۔ یہی انداز بعد میں دنیا بھر میں رائج ہوا۔ عراق میں تقریباً 2500 سال قبل مسیح میں بھارتیوں نے دنیا کی پہلی بیٹری ایجاد کی تھی۔ یہ مٹی کا ایک برتن تھا جس میں ایک سوراخ اور ایک سلنڈر موجود تھا اور یہ برقی رو کا سادہ سا ذریعہ تھا۔ عراق دنیا میں کھجور کی پیداوار میں سر فہرست ہے۔ یہاں کھجور کی مختلف اقسام پائی جاتی ہیں اور یہ مقامی غذا کا ایک اہم جزو ہے۔ عراق کی تاریخ، ثقافت اور جغرافیہ اسے مشرق وسطیٰ کے کئی ممالک میں شامل کرتے ہیں۔ یہاں کی قدیم تہذیبوں سے لے کر جدید دور تک عراق نے دنیا کو علم، فنون اور ثقافت میں بے شمار خدمات فراہم کی ہیں۔ عراق کی اہمیت نہ صرف اس کی قدرتی وسائل میں ہے بلکہ اس کی تاریخی ورثے اور ثقافت میں بھی ہے۔ تو دوستو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔